حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ تو سجدہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ عزت رزق دینے والا کون؟ ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے تمہیں کہا میرے آگے جھکو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہوتا میں کہہ دیتا اس کو بھی راضی کرو، ذرا جھک جاؤ اس کے آگے۔ تو یہ منصب صرف میرا ہے۔ نبیوں کا کام جھکنا ہے اللہ کے آگے، اللہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ نبی روتا ہے اللہ کے آگے، اللہ کسی کے آگے نہیں روتا۔ نبی ضرورت مند ہے، اللہ ضرورت مند نہیں۔ نبی کو کھانے کی طلب ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ نبی کی رشتہ داریاں ہیں، مجبوریاں، اللہ ان کمزوریوں اور مجبوریوں سے بھی پاک ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں اور خاندان ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا تو یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز میری مانند ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ میں اس جیسا ہوں۔ حالانکہ دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی مثال کہ اس کا ناک فلانے کی طرح ہے، اس کی آواز فلانے کی طرح ہے، اس کا چلنے کا سٹائل فلانے شخص کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک کا تم بتا سکتے ہو، میری تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کی مثال کائنات میں میرے ساتھ تم دے سکو، اس لیے کہ میں اپنی ذات میں بھی منفرد ہوں، اپنی صفات میں بھی منفرد ہوں۔ تو یہ اللہ کی پہچان اور معرفت قسمت والوں کو ملتی ہے، اور جو لوگ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں ان سے بڑا اللہ کا مجرم کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ ہمیں آنکھ، کان اور دل عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے دیا ہے تو میں ہر چیز تمہیں دے رہا ہوں۔ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اندر بھی روشنی ڈالی، باہر ماحول بھی روشن کیا ہے۔ اگر اندر روشنی نہ ہو، باہر سارا جہان روشن ہو تو تمہیں فائدہ نہیں، تم دیکھ کچھ نہیں سکتے۔ اور اگر تمہاری آنکھ میں تو روشنی ہے لیکن باہر کھلے جہان میں روشنی نہیں تو اس بصارت کا پھر بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم نے اندر بھی روشنی ڈالی، ہم نے باہر جہان کو بھی روشن کر دیا، پھر ہم نے رنگ بنائے، ہم نے شکلیں بنائی، ہم نے کائنات کے اندر رنگ بکھیرے، ہم نے یہ ساری چیزیں تمہاری آنکھوں کی لذت کے لیے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ہم نے کہہ دی ہیں کہ تم نے ان کو نہیں دیکھنا، ادھر نظر نہیں اٹھانی، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ اس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے یا یہ شیطان کا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے یا یہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ ورنہ میں تمہیں بنا کے پابندی کوئی نہ لگاتا تو مجھے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے خود تھوڑی تھوڑی پابندیاں، کچھ کان پر، کچھ آنکھ پر، کچھ زبان پر، کچھ قدموں پر، کچھ بول چال پر، کچھ صلح میں، کچھ حالت جنگ میں، کچھ تجارت میں، کچھ سیاست میں، کچھ طرز زندگی، آداب زندگی میں ہم نے خود کچھ چیزوں کو پابندی لگائی، یہ نہیں کرنا، یہاں یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں چلنا۔ صرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کے دل میں کچھ ہماری عظمت ہے، یہ کچھ سمجھتا ہے کہ رب بھی ہے جس کی مجھے ماننی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے بس اتنی بات تمہارے اندر میں نے دیکھنی ہے، ورنہ تمہاری ان عبادتوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس میں تمہارے دل میں اپنی اطاعت، عظمت اور معرفت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوئی بس ادھر روح نکلنے کی دیر ہے، ادھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ دنیا میں پابندی لگا دی ہے، لیکن جب مر کر آگے جاؤ گے تمام پابندیاں اڑا دوں گا۔ یہاں شراب کو حرام کیا، جنت میں شراب خود دے دوں گا کہ بے شک پیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے 4 بیویوں کی زیادہ سے زیادہ حد، وہاں کم از کم 72 حوریں تو عام مومن کو میں دے دوں گا، اور زیادہ کی حد ہی کوئی نہیں ہے، میں ساری پابندیاں اڑا دوں گا۔ یہاں تمہیں بتایا کہ ادھر دیکھو ادھر نہیں، جنت میں پہنچا کے کہوں گا جو دل ہے دیکھو، اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ بلکہ جنہوں نے اس نظر کو میرے کہنے پر استعمال کیا اور جن چیزوں سے میں نے روکا ان سے رکا، اس رب نے اس پر اتنا آج کرم کرنا ہے، اللہ کہے گا تو نے نظر بچائی تھی میری وجہ سے کہ تیرے دل میں میری عظمت ہے، لہذا آج آ جا، اس آنکھ سے تجھے اللہ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس آنکھ سے تم کیا دیکھ سکتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیجئے، مجھے بلند آواز سے بتائیں قرآن کریم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ پارہ 16 ہے، اس کے بالکل آخری صفحے سے
میں کچھ آیتیں پڑھنے لگا ہوں. میری عادت ہے کہ میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں مولوی صاحب کیسے کہانیاں پاس سے سنا رہے ہیں. اور آیات پڑھتا ہوں، سورت بتا دیتا ہوں، اور تاکہ آپ غور کریں کہ واقعی یہ بات اسی طرح ہے، یہ کہیں اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہے. تو مجھے بتائیں یہ قرآن کریم کس کی بات ہے؟ ہماری تو ہے نہیں. اور اللہ کی بات سچی ہوتی ہے یا جھوٹی؟ اب اللہ کہہ رہے سنیں، یہ نبی کی بات بھی نہیں، یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی میرے نبی کا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اور جو کہہ دیے اسی طرح ہے. توجہ کیجئے، پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ، اس کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کہتے ہیں جس شخص نے بھی منہ پھیر لیا میرے ذکر اور میری یاد سے، مجھے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مجھے فراموش کر دیا، مجھے نظر انداز کر دیا، میں جو کہتا ہوں اس کو نہیں لیتا، اپنی من مانی کر رہے، جو شخص بھی ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہے، بیٹا، جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا ایک قانون ہے، اور میں سچا بادشاہ ہوں اس کائنات کا. پارہ 18 میں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند و برتر ہے اور سچا بادشاہ ہے. باقی دنیا کی بادشاہتیں نظر کا دھوکہ ہے. یہ ایک ایریے میں ایک بادشاہ ہے، اگلی حدود میں جائے اس کی ویلیو ختم ہو گئی، اور یہ زندہ ہے تو اس کی بات چل رہی ہے، اگلا آئے گا تو اس کی کہانی ختم ہو جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا بادشاہتیں ہیں؟ اصل بادشاہ تو ہم ہیں جن کی بادشاہت پہ زوال کبھی نہیں آیا، فنا کبھی نہیں ہے، اور کبھی ہو اور کبھی نہ ہو ایسی بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے ہے. ہم جو ہیں وہ اصل رب ہیں اور اصل بادشاہ ہیں. یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب جو لوگوں نے بنائے، جس طرح قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر ہے سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں ارباب من دون اللہ، حضرت یوسف نے پوچھا تھا جیل خانے میں مصر کے ان قیدیوں سے جو وہاں قید تھے، کیا اللہ کے سوا اور بھی کئی رب ہیں متفرقون، مختلف قسم کے، یا وہ اکیلا اللہ سب سے بہتر ہے جس کی مٹھی میں سب کچھ ہے، کہ تم نے کتنے رب بنا لیے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں رب بھی وہی ہے اصلی، اور بادشاہ بھی وہی ہے. اور اللہ اب کہہ رہے من آرزا، من جو بھی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی بسنے والا، چاہے کسی بھی دور کا، چاہے کسی کا صاحبزادہ ہے، کسی کا والد ہے، چاہے انسان ہے، اور کسی بھی ملک کا کسی دور کا رہنے والا، آرز عن ذکری، میری یاد سے، میرے حکم سے، میری عبادت سے روح گردانی کی، کنارہ کشی کر گیا، میرا باغی بن گیا، تو میں 2 سزائیں اس کو دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، آپ خود سمجھتے ہیں معیشت کسے کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، ابھی استحکام اس میں نہیں، بہت نیچے چلی گئی ہے. اور جس ملک یا گھر کی معیشت تباہ ہو جائے وہ پورا گھر اور ملک خراب ہو جاتا ہے. اس لیے بڑے بڑے دماغ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فرمولے ہیں معیشت کو درست کرنے کے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میری یاد سے منہ پھیر لو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی شخص یہ کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کے رزق پہ بین کر دوں گا. اس کی جب رزق تنگ ہوگا مسائل بڑھیں گے، ڈپریشن کا مریض بنے گا، گھر میں بیوی لڑے گی، اور اس کے اپنی جان اس کو کھائے گی، اور کل یہ بیماریوں کا مجموعہ بنے گا، معاشرے میں لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، خوشامدی اور چاپلوس بھاگ جائیں گے، اور یہ ذلیل ہوگا، اکیلا رہ جائے گا، اور یہ اس طرح دن بدن نیچے جائے گا. اللہ کہتا ہے جب تم نے مجھے چھوڑا میں تمہاری معیشت پہ دھچکا لگا دوں گا، میں تمہاری گزران اور زندگی تنگ کر دوں گا. تو مجھے بتائیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بغاوت کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم سکون پاؤ گے، یہ کام تو میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں کروں گا. اور اگلی بات سن لو، نحشرہ یوم القیامت اعمی، اس بے وفا کو قیامت کے دن جب ہم کھڑا کریں گے تو یہ اندھا ہوگا، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا، آج تو نے آنکھیں چھین لی، نابینا اور اندھا کر کے کھڑا کیا، حالانکہ میں پہلے ایسے نہیں تھا. اب اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہمارے معجزے، ہمارے احکامات، ہماری نشانیاں تیرے سامنے آئیں جنہیں تو دیکھتا تھا اور پھر بھی تو فراموش کر دیتا تھا. آسمانوں کو دیکھ کر بھی ہماری قدرت
قدرت کو تو نہیں سمجھا, زمین کو دیکھ کر بھی تو نہیں سمجھا, تو ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو ہمیں فراموش کرتا رہا, نظر انداز کرتا رہا. تو اس آنکھ سے دیکھنے کا مقصد تو حاصل نہ ہوا, یہ دی تھی کہ میری بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر میری قدرت تک پہنچ جا, میری معرفت تک پہنچ جا, میری اطاعت میں گر جا, میرا عبادت گزار بن جا کہ واہ ربا تو نے کمال کیا. آنکھ دی تھی تجھے اپنے تک پہنچنے کے لیے, اور سارا کچھ دیکھ کے بھی تو نے میرے حکم توڑ دیے اور مجھے ناراض کر دیے. تو اللہ کہتا ہے جب میری آیتیں آئی ہیں تو نے ہمیں نظر انداز کیا ہے. تو آج الیوم تنسا, آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا, نظر انداز کر دیا گیا ہے. لہٰذا جب دنیا میں میری قدرت تک تیری نظر نہیں پہنچی, آج میرے دیدار تک بھی تیری آنکھ کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے. اس لیے میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے نبی نہ کر دیا ہے.